کراچی میں طوفانی بارش، اہم شاہراہوں پر پانی جمع، گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ شہر قائد کی صورتحال پھر گھمبیر، ملیر، شاہ فیصل کالونی، گلستان جوہر میں بھی بارش کا پانی جمع، ٹریفک کی روانی متاثر، کرنٹ لگنے کے واقعات میں بچے سمیت 5 افراد جاں بحق، بوندیں برستے ہی کہ الیکٹرک کا نظام بھی بیٹھ گیا، کئی علاقوں میں بجلی بند، محکمہ موسمیات کی مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ نالوں پر تجاوزات ہمارے دور سے پہلے کی ہیں، غیر قانونی پیٹرول پمپ، دکانیں اور مکانات تعمیر کیے گئے سب سے واقف ہوں، ایکشن ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا شہر کا اچانک دورہ، نکاسی آب کے انتظامات دیکھے۔ ناصر شاہ کہتے ہیں 35 بڑے نالوں کی صفائی کرا دی، کہیں اوور فلو نہیں ہوا۔ سپریم کورٹ کی پابندی نظر انداز، کراچی میں قاتل بل بورڈ لگ گئے، بل بورڈ گرنے سے 2 موٹر سائیکل سوار زخمی، شہر میں ہورڈنگ بورڈ کی بھرمار ہونے لگی۔ سائنس سرکار کیا کر رہی ہے؟ کوئی جواب دینے کو تیار نہیں، شہریوں نے سوال اٹھا دیے۔ کراچی کے گجر نالے سمیت دیگر نالوں کی صفائی آج مکمل کر لی جائے گی۔ ترجمان NDMA کے مطابق نالوں سے 30,000 ٹن کچرا نکالا جا چکا۔ وزیر اعظم کو تمام اقدامات سے مکمل آگاہ کیا جا رہا ہے۔ سندھ حکومت کی جانب سے بھی نالوں کی صفائی کا دعویٰ۔ وزیر اعظم نے راوی ایڈجسٹمنٹ کا افتتاح کر دیا، کہتے ہیں لاہور کو بچانے کے لیے منصوبہ ضروری تھا۔ 5 کھرب روپے کا منصوبہ ہے، اوورسیز اور سرمایہ کاروں کے لیے بہترین موقع ہے۔ عمران خان نے کہا لاہور کا میٹھا پانی آلودہ ہو چکا، دریائے راوی سکڑ کر نالا بن چکا ہے۔ وزیر اعظم کا دورہ لاہور، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے 1 on 1 ملاقات، صوبے میں ترقیاتی کام تیز کرنے کی ہدایات، انتظامی امور پر بھی تبادلہ خیال، وزیر اعظم سے مختلف اراکین اسمبلی کی بھی ملاقات۔ PTI رہنما بھی نیب کے ریڈار پر آ گئے، MPA غضنفر عباس چینا، 17 اگست کو نیب لاہور طلب، ملک کرامت کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کی تحقیقات کا آغاز، 13 اگست کو پیش ہونے کا حکم، نیب حکام نے صوبائی وزیر انصر مجید کو بھی 19 اگست کو بلا لیا، ان پر خلاف ضابطہ تقرریوں کا الزام ہے۔ سپریم کورٹ نے چیئرمین نیب کے از خود اختیارات کا نوٹس لے لیا، تعیناتیوں کا اختیار رول سے ہٹ کر نہیں کیا جا سکتا۔ بدقسمتی ہے نیب آرڈیننس 1999 کے بعد آج تک قوانین نہیں بن سکے۔ عدالت عظمیٰ نے جعلی نیب افسر ضمانت کیس کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا، کیس میں معاونت کے لیے اٹارنی جنرل کو نوٹس۔ کشمیر کسی جادو ٹونے یا لمبی لمبی چھوڑنے سے آزاد نہیں ہوگا، اس کے لیے دن رات محنت کرنا ہوگی، عالمی سطح پر بہتر سفارتکاری کو یقینی بنانا ہوگا۔ شہباز شریف کا آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی سے خطاب، کہا جس راستے سے ایٹمی طاقت بنایا وہی راہ اپنائی تو کشمیر بنے گا پاکستان۔ ہم کشمیر پر ہیومن رائٹس واچ کا حوالہ دیتے ہیں، پاکستان کے معاملے میں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بلاول زرداری کا ٹویٹ، عالمی ادارے کی رپورٹ بھی شیئر کر دی، لکھا پاکستانی حکام کو نیب کی جانب سے غیر قانونی گرفتاریوں اور اختیارات کے غلط استعمال کی تحقیق کرنی چاہیے۔ پاک لینڈ ریفرنس آصف زرداری کی کیس خارج کرنے اور بریت کی درخواست مسترد، احتساب عدالت اسلام آباد نے محفوظ فیصلہ سنا دیا، سابق صدر اور دیگر ملزمان پر 10 اگست کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ فاروق نائک کی کیس میں نیب کے دائرہ اختیار پر استدعا بھی مسترد۔ شراب کا ممنوعہ اجازت نامہ دینے کا معاملہ، نیب لاہور نے عثمان بزدار کو 11 سوالات پر مبنی سوال نامہ بھجوا دیا، لائسنس جاری کرنے سے متعلق پوچھ گچھ ہوگی۔
उधर नैब ने मरियम नवाज से भी 1440 केनाल अरादी की रसीदें तलब कर ली हैं। उन्हें भी 11 अगस्त को बुलाया है। लूटमार एसोसिएशन ने नैब तलबी पर बिला वजह तूफान बर्पा कर दिया है। शराब फरोख्त का लाइसेंस जरूरी ज़ाब्ते के बाद डीजी एक्साइज ने जारी किया। फयाज चौहान कहते हैं उस्मान बुज़दार पर करप्शन इख्तियारात से तजावुज के इल्जामात झूठे और बेबुनियाद हैं। भारतीय दहशतगर्द कमांडर कुलभूषण यादव के वकील मुकर्रर करने की दरखास्त पर लार्जर बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में बेंच 3 सितंबर को समाअत करेगा। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बेंच में शामिल। कोरोना का ग्राफ गिरने लगा। 24 घंटों के दौरान 782 नए केस रिपोर्ट। मजीद 17 अफराद जान से गए। मजमूई अमवात 6052 हो गई। सिंध 1,22,759। पंजाब में मरीजों की तादाद 94,040 हो गई। मुल्क भर में 2,58,000 मरीज वायरस को शिकस्त देने में कामयाब। दुनिया बदस्तूर कोरोना के शिकंजे में 7,19,000 से ज्यादा अमवात। 1,93,00,000 अफराद मुतासिर हो चुके। अमेरिका में 1,63,000 अमवात। ब्राजील में आज भी सैकड़ों जाने गईं। भारत में भी अमवात का सिलसिला जारी। सोना महंगाई के तमाम रिकॉर्ड तोड़ गया। मजीद 2500 रुपए तोला महंगा। 1,32,000 रुपए का तोला हो गया। रवां साल सोने की एक तोला कीमत में 43,600 रुपए इजाफा हुआ है। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं मैंने अब पीछे मुड़कर नहीं देखना क्योंकि मैंने सारी कश्तियां जला दी हैं। रावी रिवर अर्बन मंसूबे के इफ्तिताह के मौके पर उनका कहना था कि 2004 से इस मंसूबे के आगाज की कोशिशें जारी थी। इस्लामाबाद के बाद नए शहर का ये दौरा दूसरा प्रोजेक्ट होगा। रोजगार और ओवरसीज पाकिस्तानियों को सरमायाकारी के लिए बड़े मौके दिए जाएंगे। चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो पैसा पड़ा हो वो इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल हो। मंसूबे 50 अरब रुपए का होगा। 50,000 अरब का ये मंसूबा होगा और इस मंसूबे की कारकर्दगी खुद देखूंगा। अगर ये प्रोजेक्ट ना बना तो लाहौर का हाल कराची जैसा हो जाएगा। हमने 2 साल बहुत मुश्किल से गुजारे हैं। एनआरओ वाले हर जगह इकट्ठे हो जाते हैं। एनआरओ 2 तो मसला कश्मीर पर साथ देंगे। कहा जाता था कि एनआरओ 2 तो FATF का बिल भी पास करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि मैंने अब पीछे मुड़कर नहीं देखना क्योंकि मैं सारी कश्तियां जला चुका हूं। रावी रिवर मंसूबे के इफ्तिताह के मौके पर उनका कहना था कि 2004 से इस मंसूबे के आगाज की कोशिशें जारी थी। इस्लामाबाद के बाद नए शहर का ये दूसरा बड़ा मंसूबा होगा। रोजगार और ओवरसीज पाकिस्तानियों को सरमायाकारी के बड़े मौके दिए जाएंगे। और इमरान खान ने कहा कि लाहौर को अगर बचाना है तो अर्बन डेवलपमेंट मंसूबा नागुज़ीर है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को इसमें बड़े मौके दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो पैसा पड़ा है वो इस मंसूबे में इस्तेमाल हो। कुछ बात करेंगे शहर कायद की तो कराची में मानसून का चौथा स्पेल क्या हुआ। हुक्काम की गफलत इस बार भी 6 जाने ले गईं। शहर सैलाबी पानी, कीचड़, ओवरफ्लो नालों, गिरते साइन बोर्ड, बिजली बंदी जैसे मसाइल की आमाजगाह बना रहा। मुख्तलिफ वाक़यात में करंट लगने से 6 अफराद जान से गए जबकि जानवर भी के इलेक्ट्रिक हुक्काम की गफलत की भेंट चढ़ गए। 2 गधे करंट लगने से हलाक हो गए। बारिश शुरू होते ही शहर भर में 600 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए जबकि लोड शेडिंग से तंग शहरी एहतजाज करके इलेक्ट्रिक के दफ्तर पहुंच गए। उधर तेज बारिशों से सिटी कोर्ट भी बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। अदालती मालखाने की छत लीक होने से केस प्रॉपर्टी भीग गई। आपको बताएं कि आए रोज जब भी बारिश होती है तो के इलेक्ट्रिक और सिंध हुकूमत की गफलत बुरी तरह बेनकाब होती है। मजीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे तनवीर मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं। तनवीर बताइएगा, जैसे ही बारिश होती है तो जो इंतज़ामिया है उसके तमाम तर दावों की कलई खुलकर सामने आ जाती है। इतने मसाइल का सामना है शहर कायद को।
بالکل دیکھیں، بالکل مسائل کا سامنا ہے کیونکہ شہر بھی بڑا ہے اور مسائل بھی بہت ہیں، اور اسپیشلی جس طرح آپ نے یہ کہا کہ کلی کھل کے سامنے آ جاتی ہے، تو بہت سارے ایسے مختلف واقعات رونما ہوتے ہیں جو ویڈیوز جو ہیں وہ موصول ہو رہی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے ناظرین کو افسوسناک خبر دے دیں کہ کراچی میں موسلا دھار بارش کے دوران کرنٹ لگنے کے واقعات میں بچے سمیت جو ہے وہ 5 افراد صرف آج جو ہیں وہ ایکسپائر ہوئے ہیں، اور 2 دن کے اندر 6 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں کرنٹ لگنے سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بات کرتے ہیں کہ کن ایریاز کے اندر یہ واقعات رونما ہوئے ہیں، تو سب سے پہلے لاٹھی چھان نمبر کے قریب کرنٹ لگنے سے 28 سالہ فیصل اور ملیر ماڈل کالونی میں بتایا جاتا ہے 27 سالہ محمد بلال جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ سول اسپتال بنس روڈ کے قریب الیکٹرک پول میں دوڑتے ہوئے کرنٹ سے 8 سالہ بچہ جو ہے اس کی جان گئی ہے، جبکہ سٹی کورٹ کے پانی میں پھیلا کرنٹ لگنے سے جواد نامی شخص جو ہے وہ زندگی کی بازی ہار گیا۔ اسی طرح گلشن اقبال میں گھر میں کرنٹ لگنے سے نوجوان گیا ہے، جبکہ بات کرتے ہیں انسان تو انسان جانوروں کی بھی، تو کئی الیکٹرک کے ٹوٹے تاروں سے محفوظ نہیں رہے کیونکہ لیاقت آباد سندھی ہوٹل کے قریب سڑک پر گری تاروں سے ٹکرا کر 2 گدھے جو ہیں وہ موقع پر ہی ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ جمعرات کو بھی گلستان جوہر میں کرنٹ لگنے سے ایک شخص کی جان گئی تھی۔ گزشتہ روز جب یہ طاقت یقیناً انتہائی افسوسناک خبر ہے۔ تنویر منیر، آپ نے ہمیں اس بارے آگاہ کیا، آپ کا شکریہ۔